اس طرح عیسائیوں نے بھی تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ بنا لیا، کیوں اس کی جو ظاہری اور بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی عوام کو، اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو اپنی کتابوں سے دور کر دیا، علیحدہ کر دیا، اور اپنی بائبل کے خلاف ان کو یہ عقیدہ ملا۔ اگر ان کو کتاب مل جاتی یا بائبل کا اگر وہ مطالعہ کرتے تو تثلیث کا جو عقیدہ ہے، جو تین خداؤں والا عقیدہ ہے، اس کو وہ نہ مانتے۔ اگر عالم مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں صرف ایک ہی ہمیں میسج ملتا ہے، صرف ایک میسج۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو ایک میسج ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد عیسائیت کی بات کریں گے، پھر یہودیت کی بات کریں گے، اس کے بعد ہندو مت کی بھی بات کریں گے۔ ان جو چارے مذاہب اور چاروں مذاہب ہی دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا وہ اپنی کتابوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا ان کی وہ کتابوں کے اوپر کرنے کی بجائے کیا وہ اس عقیدے کو بھی مانتے ہیں جو خداوند نے، ایشور نے، بھگوان نے ان کو جو عقیدہ دیا ہے، جو ان کی کتابوں میں جو میسج، جو میں پیغام بھیجا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا خدا، تمہارا رب، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، صرف ایک ہی معبود ہے۔ اے نبی وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کو پوجنا چاہیے، وہی معبود ہے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے جو خود بھی قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو قرآن سے دور رہنے کی تنقید کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو پڑھو گے، ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جہلیت کا دور۔ پہلے سنا تھا کہ جہلیت کا دور، بہت سے جہلیت کے دور آئے، بہت سے گمراہ لوگوں کے دور آئے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ یونان سے ایسے فلسفے اٹھے، ایسے لوگ اٹھے کہ انہوں نے دریاؤں کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر فارس میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا اور قدرتی چیزوں کی عبادت کرنے لگے۔ یہی عقیدہ ہندو مت میں بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی چیزیں، یہی رسم و رواج عام لوگوں میں بھی چلتا گیا، اور اس کا نتیجہ ظاہر یہ ہوا کہ قتل و غارت، فسادات اور گناہ، ایسے گناہ کے لوگ مرتکب ہوئے، ایسے لوگ کہ انہوں نے جنسی تعلقات جو ہیں اپنی مرضی سے قائم کر لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں عیسائیت کا عقیدہ اس میں کیا ہے، اللہ پیغام کون سا دے رہا ہے، ایشور پیغام کیا دے رہا ہے۔ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو نقل کرتے ہیں جو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہی تھی، اپنی قوم سے کہی تھی۔ اس کی بات کی کاپی کر رہے ہیں۔ او اسرائیل، او اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب بن اسحاق کی اولاد، سنو، ہمارا خدا، تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہی ہے۔ یہاں آپ لوگ بتائیں، بائبل میں، وید میں، قرآن میں اور تورات میں صرف ایک ہی میسج مل رہا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ اور لوگوں نے، جنہوں نے دوری اختیار کی اپنی کتابوں سے، ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا، کیسی کیسی پہلے ہی قومیں تباہ کر دی گئی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں اور قدرتی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں یہودیت کے اوپر۔ یہودیت میں ایک کتاب ہے ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 6 میں ہے، ہیئر او اسرائیل، سنو اسرائیل، اے اسرائیل کے فرزندو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ قرآن
کی صورت انعام میں اس آیت نمبر 84 میں اس کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو کنیت تھی وہ اسرائیل تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگاہ کرتے ہیں، بلکہ جو قوم ہے ان سے سوال کرتی ہے کہ اے موسیٰ، سب سے جو امپورٹنٹ کمانڈمنٹ ہے وہ کیا ہے، ہمیں بتائیں وہ کیا ہے، جو ایک خاص جو اہم پیغام ہے ہمارے لیے، انہیں وہ تو بتائیں وہ کیا ہے جس پہ ہم عمل کریں، جس کو ہم عقیدے میں لائیں، جو ایک وحد جو ہمیشہ سے ایک ہی عقیدہ ہے، جو میں پیغام اہم دیا جاتا ہے کہ پورے مذہب میں پورے دھرم میں، وہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اے اسرائیل، او اسرائیل سنو وہ بات کہ تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. دو خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی خدا ہے، نہ ہی 3 خدا ہیں اور نہ ہی کروڑوں خدا ہیں. جس طرح ہندو مذہب کے لوگ ہیں، ہندو دھرم کے لوگ ہیں، وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھگوان ہے. ایسا نہیں ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ہندو مت کیا اپنی وید دھرم کے انوسار اپنی زندگی کو بتا رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر 100% عمل کر رہا ہے، 100% عمل کر رہا ہے؟ لیکن نہیں. پنڈتوں نے جو اس بڑے عالم تھے، جو اہل علم تھے انہوں نے ویداؤں سے دور کر دیا تھا ان کو. اپنی جو آسمانی کتابوں کو دعویٰ کرتی ہے وید، ان سے دور کر دیا تھا. اور بعد میں آتا ہے کہ پرانی روایت جو ہمیں ملتی ہیں ان میں آتا ہے اگر کوئی شودر، کوئی غریب آدمی، کوئی ایک عام آدمی اگر وید کہیں سے بھی سن لیتا، کہیں اگر پڑھتا ہو تو سن لیتا، تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتا. شیشہ جو ہے پگھلا کر کانوں میں ڈال دیا جاتا، اسے سزائے موت دی جاتی کہ اس نے وید کو سنا کیوں ہے، اس نے کلام الہی کو سنا کیوں ہے. یہ وہ گمراہی کے، وہ جہالت کے دور تھے. آج بھی بھگوت گیتا کی تلاوت کی جا رہی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ ہاتھوں سے لکھی گئی ہے. اگر مطالعہ کرنا ہے، اگر آپ نے دین کو صحیح سمجھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے، تو آپ کو وید کا مطالعہ کرنا ہوگا. آئیے رگ وید کا بات کرتے ہیں. رگ وید منڈل نمبر 6 سکند نمبر 45 اور منتر نمبر 16. جو ایک ہے تم صرف اسی کی اپاسنا کرو. جو ایک ہے، واحد ہے، آہد ہے، جو اکیلا ہے، یکتا ہے، ہر حال میں یکتا ہے، صرف اسی کو پوجنا چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ رگ وید میں ہے. جو ایک ہے صرف اسی کی اپاسنا کرو، جو مخلوقات کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہی پیغام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان، آخری پیغمبر، انتم ریشی یعنی کہ وہ کلکی اوتار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم ریشی یعنی کہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان تک ایک ہی میسج بھگوان نے، ایشور نے، پرمیشور نے ایک ہی پیغام دیا. اللہ نے ایک ہی پیغام دیا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو، اپنے لوگوں، اپنے قوم، اپنے قبیلوں کو کہہ دو کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. صرف اسی کی اپاسنا کرنی چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور لوگوں کا حال دیکھو، مسلمانوں کی اکثریت دیکھیں آپ، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یا کہیں بھی آس پاس کے جو ممالک ہیں جو ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جن قوموں نے پہلے بھی اگر تاریخ اٹھائیں، اسرائیلی روایات اٹھائیں یا ہندوازم کی غیر سامی روایات کو اٹھائیں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپنی کتاب اللہ سے، اپنی مذہبی مقدس کتاب سے دوری اختیار کی، ان کا حشر، ان کا انجام کیسے ہوا. جو لوگ اپنی بنائی ہوئی، اپنی باتوں کو جو مانتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ان کا انجام کیا ہوا. یہی بات آج مسلمانوں میں اکثریت میں یہی ہے کہ اگر کتاب کو ڈائریکٹ پڑھا جائے گا، کتاب اللہ کو ڈائریکٹ پڑھا جائے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. خدا کے لیے قرآن کو کم سے کم اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، عربی میں سمجھ نہیں سکتے، تو کم سے کم جس میں آپ کو ایکسپرٹ ہیں، جس لینگویج میں، اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے یا اس کے علاوہ دیگر زبانیں ہیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس ترجمہ لیں، ٹرانسلیشن لیں، آپ اس کو سمجھیں کہ تمہارا خدا جو رب ہے، جس نے یہ آخری پیغام بھیجا ہے، جو میسج بھیجا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے.
یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، نہ یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اس کی قبر پر بیٹھ کر اسے پڑھا کریں اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آپ تلاوت کریں، تلاوت سے آپ کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے اور پرہیزگاروں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن قرآن اس لیے آیا کہ آپ اسے سمجھیں۔ بھئی تمہارا خدا، تمہارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے یہ کتاب اللہ کو بھیجا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ اسے سمجھیں۔ اگر آپ علماء کے اوپر لگیں گے، جو آج کے وہ علماء، میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ علماء سو جو کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کے اوپر چلیں گے تو وہ بھی ان کے اسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں ان کا حشر ہوگا۔ جو کتاب اللہ سے دور کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی گمراہی وہ یہ جو قرآن سے دور اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو، عوام کو اور اس امت مسلمان کو قرآن سے دور رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اگر آج سائنس ترقی کر رہی ہے، اگر مسلمانوں میں شعور ہوتا قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، تو آج مسلمان سائنس میں ترقی زیادہ کرتے بجائے ان کے جو آج غیر مسلم کر رہے ہیں۔